اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آج ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائف ویو اسرار قریشی کی 100ویں ایپیسوڈ ہے، 100th ایپیسوڈ۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس نے مجھے یہ ہمت عطا فرمائی کہ میں 100 ویڈیوز اب تک بنا سکا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا بے حد احسان ہے کہ آپ نے بڑی محبت سے اور بڑی توجہ سے سب ویڈیوز دیکھیں، بہت سے مجھے فیڈ بیک دیے، بہت سے کامنٹس کیے، بہت سے طریقوں سے مجھ تک پیغامات پہنچائے کہ کس طرح سے ہے، اور تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 99.9% لوگوں نے اپریسیشن کے پیغامات پہنچائے۔ بہت ہی یہ خوبی کی بات ہے میرے لیے، میں بہت اچھا، آبویسلی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اسے اتنی محبت اور اتنی توجہ سے سنتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا اور یہ کیسے آگے چلتا رہے گا، اس پہ مختصر سی ایک بات۔ 2017 کے سپٹمبر اکتوبر میں نے ایکچولی بلاگ لکھنا شروع کیا farmerveterans.com پر، فارما ویٹرنز کے ہی نام سے، اور اس کے مقاصد تھے۔ ایک یہ تھا کہ ذاتی طور پہ میں چونکہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس گین کر چکا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ جو بھی میری لرننگ ہے جو کہ کافی ہے اس کو میں شیئر کر دوں تاکہ وہ پوسٹیریٹی میں کام آ سکے، مختلف لوگوں کے کام آ سکے، جو ظاہر ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں، جو ابھی جنہیں کئی سال اور طے کرنے ہیں، کئی پوزیشنز اور جنہیں حاصل کرنی ہے اور کام کرنا ہے، انہیں شاید کچھ اس سے مدد مل سکے، کچھ بہتری آ سکے اس سے۔ ایک میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر۔ دوسرے میرا یہ خیال تھا کہ وہ تمام لوگ جو فارما میں بڑا لمبا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کچھ ان کے ایکسپیرینسز شیئر کیے جائیں، ان کی وزڈم کو شیئر کیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، ان کی پروفائلنگ کی جائے۔ پہلے والا کام ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے بڑی باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ کچھ ہوا اور کچھ نہیں ہوا ہے، اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بلاگ لکھنا ہو یا کوئی اور ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو باقاعدگی سے جاری رکھ سکیں۔ when I started تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ہفتے میں 3 بلاگ لکھا کروں گا، ہر منڈے، ویڈنسڈے اور فرائیڈے کو نیا بلاگ، نئی پوسٹ پبلش کیا کروں گا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس بات کو اب یوں کہہ لیجئے کہ 3 سال سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں، اور وہ بلاگز نہایت باقاعدگی سے بلا ناغہ چل رہے ہیں، ان میں کبھی بریک نہیں آئی، سوائے اس 6 ہفتے کی بریک کے جب میں 2019 میں حج کرنے گیا اللہ کے کرم سے، تو اس دوران یقیناً وہ بلاگ پبلش نہیں ہوئے۔ وہ میں بتا کے گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس ڈیٹ کو جا رہا ہوں اور اس ڈیٹ کو واپس آؤں گا، تو آتے ہی اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یعنی 3 سال سے وہ بلاگز انتہائی باقاعدگی سے پبلش ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں بہت کچھ چلتا ہے، کام کے بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ذاتی بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور بھی اس طرح کی کوئی ارجنسیز، ایمرجنسیز، ایکسیجنسیز ہوتی ہیں جن سے کہیں نہ کہیں بریک آنے کا امکان رہتا ہے، لیکن بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس میں بریک کبھی نہیں آئی۔ اس بات پہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے بہت سے ویوز ہیں، سینکڑوں ہزاروں ویوز اس کے ہو چکے ہیں جو میری پوسٹس ہیں، اور بہت سے اچھے کامنٹس ان کے اوپر مجھے ریسیو ہو چکے ہیں۔ وہ آپ سب لوگوں کے مجھ پہ بڑا احسان ہے، آپ کی بڑی محبت ہے جو آپ نے مجھے بلاگز میں دی۔ پھر یہ 2020 میں ہی یہ آئیڈیا تو چل رہا تھا، چونکہ آڈینس 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو پڑھنا پسند کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو پڑھنا پسند نہیں کرتے، انہیں زیادہ آسان لگتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی ایک شارٹ ویڈیو دیکھ لیں تو کچھ گفتگو سن لیں بجائے پڑھنے کے۔ وہ اس لحاظ سے بھی کنوینئنٹ لگتا ہے کہ گاڑی چلاتے، کچھ اور کرتے، اس طرح سے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ساتھ میں سن سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ کو بہرحال ایک بیٹھ کے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو چینل بھی شروع کیا جائے جس میں وہی گفتگو نہ کی جائے جو فارما ویٹرنز کے بلاگ میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے
لائف کے بارے میں گفتگو کی جائے. اور لائف دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ لائف کا حصہ ہے جو جاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ایک بڑا حصہ ہے، اور ایک ایکولی بڑا حصہ کہہ لیجئے وہ ہے جو ہمارا جاب سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو دونوں پہ بات کی جائے، اور یہی چیز ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں. دو ہی ٹاپکس میرے پاس ہوتے ہیں، یا زندگی ہے یا جاب ہے. ان کے بارے میں بھی گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں بڑے ٹاپکس ہیں اور ان پہ بڑا لمبا عرصہ گفتگو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جب میں نے پہلا ویڈیو اپنا پوسٹ کیا، تو چونکہ ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے یوٹیوب کی اس چینل کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ اس کے کم از کم اتنے سبسکرائبر ہونے چاہیے، تو میں نے کچھ دوستوں سے باقاعدہ درخواست کی کہ یہ میں نے شروع کیا ہے، اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. وہ میں نے ان کو انڈیویجولی ریکویسٹ کی تھی، تاکہ میرا، اور یہ بھی کہا تھا کہ کیوں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، تاکہ یہ میرا چینل ویریفائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر پبلشنگ آسان ہو جاتی. وہ انہوں نے خیر بڑی مہربانی سے انہوں نے فوری طور پہ وہ 2 دن کے اندر اندر میرے جو منیمم نمبر جو مجھے چاہیے تھا وہ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے میں نے یہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی ہے کہ میں اس بات کو نہ دیکھوں کہ چینل کے کتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، کتنے نمبر آف ویوز ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی گیم ہے جس سے اصل مقصد گم ہونے کا امکان رہتا ہے. دیکھیے یہ کمرشل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی کمرشل گین حاصل نہیں کرنا ہے کسی بھی شکل میں، نہ پاپولیرٹی کی شکل میں، نہ کسی پیسوں کی شکل میں، کسی چیز کی کسی شکل میں مجھے کوئی گین اس سے کمرشل قسم کا حاصل نہیں کرنا. میرا حاصل صرف ایک ہے، اگر میری اس ساری گفتگو سے کسی ایک شخص کی زندگی میں بھی بہتری آ جائے، کسی ایک شخص کی جاب پرفارمنس میں بھی بہتری آ سکے، کسی کے ایک شخص کا کریئر بہتر ہو سکے، کسی ایک شخص کے ریلیشن شپس بہتر ہو سکیں، کسی ایک شخص کی زندگی بہتر ہو سکے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا اور میری کمائی ہو جائے گی، بس یوں کہہ لیجئے. تو اس لیے میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس بات سے پرے رکھتا ہوں کہ کتنے سبسکرائبر ہیں، کتنے ویوز ہیں. اس کے باوجود میرے 1-2 چاہنے والے ہیں، وہ مجھے اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیتے ہیں کہ جی اب آپ کے اتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اچھے ہے، بڑا اچھا نمبر ہے، اور سٹیڈیلی انکریز بھی ہوتا رہتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں انکریز چلتی رہتی ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. میں نہیں جانتا کس نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، اور میں انڈیویجولی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن کلیکٹیولی میں آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آپ کی بہت بہت محبت ہے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی انکریجمنٹ کا، آپ کی توجہ کا، آپ کی اس بات کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اس بات کو اس قابل سمجھا کہ اس سے سنیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ کامنٹ بھی کریں. اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ اتنی توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید آپ کے یہ کام بھی آ رہا ہوگا، اور کبھی نہ کبھی ضرور آپ کے کام آئے گا. اور جیسے میں نے کہا، یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ایسا ہو جائے. اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. دیکھیے، کامیاب ہونے کے لیے سب لوگوں کو بہرحال جم کے ایک لمبے عرصے تک اچھا کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. شارٹ کٹ زندگی میں نہیں ہوا کرتے، اور جن کو ہم شارٹ کٹ سمجھتے ہیں وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتے، وہ بڑے جال ہوتے ہیں، بڑے ٹریپ ہوتے ہیں، جس میں الجھ کے ہم الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں بہت نقصان اٹھانے کا خطرہ رکھتے ہیں. ان سے بچ کے ہی چلنا چاہیے. یہ جو اچانک کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اچانک کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. چاہے اچانک لاٹری نکل آئے وہ بھی اتنی ہی خراب ہے، چاہے اچانک کوئی اور نقصان ہو جائے وہ بھی اتنا ہی خراب ہے. تو اس لیے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے جب کوئی چیز اچانک ہو جائے. چیزیں وہی سیف ہیں اور وہی بہتر ہیں جو اسٹیڈیلی ہوتی ہیں، اور جو کسی کام کے نتیجے میں ہوتی ہیں، کسی محنت کے نتیجے میں ہوتی ہیں، وہی لانگر لاسٹنگ ہیں. جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے، میرا یہ فرض ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑی اپرچونٹی عطا فرمائی ہے، ایک بڑا لمبا عرصہ عطا فرمایا ہے، بڑے اچھے حالات عطا فرمائے ہیں، بہت کچھ اس نے مجھے سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی لرننگ شیئر کروں، آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ میرا ایک طرح سے کنٹریبیوٹنگ ٹو دی پوسٹیرٹی کہہ لیجیے آپ، کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی ایٹ لارج ہو جائے گا، جو میری اپنی میں اس ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک چھوٹی سی کوشش جو میں کر سکتا ہوں، اس سے جس کا جب بھی اس کو فائدہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی خوشی کی بات ہوگی. یہ طے ہے کہ بہرحال اس دنیا میں
اچھی بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگوں کو اچھی بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں قطعاً کوئی دیر از نتھنگ لائک دس کہ یہ شاید کوئی بہت زیادہ ہو جائے گا، اوور ڈو ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی اچھی باتیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے تجربات شیئر کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم اس کے باوجود خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے۔ لیکن اگر آپ نے دوسروں کے تجربات کم از کم سن لیے ہیں تو جب آپ اپنا خود سے نیا تجربہ بھی کر رہے ہوں گے تو پھر بھی اس سے کوپ کرنے کی آپ کی کیپیبلٹی بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹلی بلینک ہوں اور آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں تو اس میں نقصان کا زیادہ خدشہ ہے ایکچولی۔ سو اللہ پاک، جیسے میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، مجھے اچھی بات عطا بھی فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا میری جاری رہے گی اور میری کوشش بھی جاری رہے گی انشاءاللہ کہ میں اچھی بات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔